رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت مانگی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، اور آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے پروگرام کا حصہ بن گئے ہیں۔ بچوں کی ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہیں، انشاءاللہ بچوں سے کچھ بات چیت بھی ہوگی اور بچے اپنے انداز سے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو آج بھی پروگرام میں بہت کچھ ہے، آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کریں گے پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے
بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے جی پیارے بچوں، اب ایک اور ہم سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے؟ بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان۔ اس سیگمنٹ میں ہم رمضان شریف سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک لائن میں پڑھوں گا، جو میں پڑھوں گا پھر اسی لائن کو آپ نے دہرانا ہے۔ میرے رب کی یہ خاص رحمت ہے، 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 مصطفیٰ کی بڑی عنایت ہے، مصطفیٰ کی بڑی عنایت ہے، غوث و احمد رضا کی برکت ہے، غوث و احمد رضا کی برکت ہے، مجھ کو مجھ کو رمضان سے محبت ہے، رمضان سے محبت ہے، ماہ رمضان سے، ماہ رمضان ماہ رمضان سے رمضان سے جس کو الفت ہے، جس کو الفت ہے، قابل رشک قابل رشک اس کی قسمت ہے، اس کی قسمت ہے، بے شک اس پر بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے، قبر و حشر میں قبر و حشر میں وہ سلامت ہے، سلامت ہے، خوب رونق ہے، خوب رونق ہے، خوب رونق ہے، خوب رونق ہے، ماہ غفران کی ماہ غفران کی کیسی برکت ہے، کیسی برکت ہے، ماہ قرآن کی ماہ قرآن کی واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، رمضان کی رمضان کی کیا ہی رمضان کی کیا ہی رمضان کی شان و شوقت ہے، شان و شوکت ہے، پہلا عشرہ ہے پہلا عشرہ ہے، خاص رحمت کا، خاص رحمت کا، دوسرا مغفرت کا ہے عشرہ، دوسرا مغفرت کا ہے عشرہ، تیسرے میں ملے گی تیسرے میں ملے گی
आज़ादी, आजादी, तीसरे में मिलेगी आज़ादी, तीसरे में मिलेगी आजादी, नार से उसको, नार से उसको, नार से उसको नार से उसको, जिस पर रहमत है, जिस पर रहमत है, नार से उसको नार से उसको, जिस पर रहमत है, जिस पर रहमत है, जिस पर रहमत है। जिस पर रहमत है। वाह क्या बात है वाह क्या बात है माह रमज़ान की, माह रमज़ान की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ की खूब खूब बरकत अता फरमाए और जो जो इसमें महीने में इबादत करें अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। आइंदा साल हमें रमज़ान मक्का नसीब फरमाए, रमज़ान मदीना नसीब फरमाए। कुछ रमज़ान की बहारें हों, तैबा की फ़ज़ाएँ हों और घूमता फिरता हो अत्तार मदीने में, और अत्तार के साथ हम भी घूमते फिरते हों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए मज़ीद सेगमेंट को आगे की जानिब लेके चलेंगे और शामिल करेंगे एक और सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों से सवालात। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। इस्लामी महीनों के नाम किसको याद है? किसी बच्चे को याद है? अरे माइक में, माइक माइक, छोटे वाले को भी याद है? आपको याद है इस्लामी में? दो माइक। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल स्थानी, जमादुल अव्वल, जमादुल स्थानी, रजब, शअबान, रमज़ान, शअबान, ज़िलक़द, ज़िलहज। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाबाश दे दें इस बच्चे को, शाबाश दे दें। जो करीब करीब के बैठे हुए हैं सब शाबाश दे दें, दे दें शाबाश। नाथ खां आपने भी दे देते? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे सुना, बहुत अच्छे सुना। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता है कि रमज़ान शरीफ तरतीब के लिहाज से कौन सा नंबर है? जी आप बताइए। रमज़ान तरतीब के हिसाब से 8वें नंबर पे है। रमज़ान तरतीब के लिहाज से 8वें नंबर पर है। ये 8वां बता रहे हैं, ये 9वां बता रहे हैं। 90 माइक में 9वें नंबर पर है। 90 बराबर वाले 9 नंबर पर है। यार जो है। कौन से? 9th नंबर पर है। अभी क्या बोल रहे हैं? 9 90 बोल रहे थे। 9 90 बाद बच्चे 90 कर रहे थे। 90 कैसे होगा मेरे बच्चों? 90 तो महीने भी नहीं है। 9 ये छोटे वाले बच्चे को दें। 90 90 90 या 90, 9वां महीना। ये भी एक मसला है। ठीक है, 9th सीधा सीधा, लेकिन ये उर्दू वाली गिनती भी आनी चाहिए भाई। 9वां ठीक है, सही क्या है? 9वां महीना है। 9वां महीना। क्या? 9वां महीना। तरतीब के लिहाज से 9वां महीना। 90 तो फिर अलग हो जाएगा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी आनी चाहिए। और जुमादल ऊला, जुमादल उखरा, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो महीने का जैसे अदायगी के साथ हो जाए ना तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ताकि मदनी चैनल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तो अदायगी अच्छी हो। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ठीक है, रबीउल सानी, रबीउल आखिर, जुमादल ऊला, ठीक है, जीम पर पेश है, जुमादल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, रमज़ान नहीं, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज। तो ये तो इस महीनों के नाम आप इस अंदाज से आप ले लें। ठीक है मेरे बच्चों, ताकि आपको याद होने चाहिए, इस्लामी में याद होने चाहिए। और रमज़ान शरीफ तरतीब के लिहाज से 9वां नंबर है। अच्छा बताएं, हमें अपनी अम्मी से, अब्बू से क्या क्या दुआएं लेनी चाहिए? जी, हमें अपनी अम्मी अब्बू से क्या क्या दुआएं लेनी चाहिए? माइक में। दीन और दुनिया में भलाई हो। क्या? दीन और दुनिया में भलाई हो। चलें, एक ही हो गई। आखिरत में भी भलाई हो। आखिरत में हो गया ना, दीन और दुनिया में भलाई हो। जी चलें, आप सब बताइए, आप अपनी अम्मी अब्बू से क्या क्या दुआ लेंगे? चलें, कोई एक दुआ। कामयाबी की दुआ लेनी चाहिए। कामयाबी की दुआ, किस चीज़ में कामयाब हो जाऊँ? कुरान पाक हिफ्ज़ करनी। हाँ तो ये भी बताएंगे ना, कामयाब हो जाऊँ किस में? खेल में कामयाब हो जाऊँ, किस में कामयाब हो जाऊँ? कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ने में कामयाब हो जाऊँ। जी बराबर वाले। अल्लाह आपको हाफिज़ कुरान बनाए। अम्मी को बाप दे रहे हैं। अम्मी आपके लिए क्या दुआ करें? अल्लाह आपको हाफिज़ कुरान बनाए।
امی یہ دعا کریں، تو یہ بتائیں امی یہ دعا کریں. ابو چلیں ایک امی کے لیے بتا دیں، ایک ابو کے لیے بتا دیں. جی بہت سارے پیسے آ جائیں. نہیں اسکول میں ایگزام کی کامیابی کے لیے. پورا بتائیے نا. اسکول میں ایگزام کی کامیابی کے لیے کون، امی ابو؟ دونوں سے. چلیں جی میرے بچوں. اور مکہ مدینے کی حاضری کی دعا لینی چاہیے. مکہ مدینے کی حاضری کی دعا لینی چاہیے. ٹھیک ہے امی آپ دعا کریں. جی آپ مائک دیں چھوٹے والے بچے کو. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. آپ سمجھیں نہیں بات کو. آپ اپنی امی سے کیا دعا کروائیں گے اپنے لیے؟ مدینے کے لیے. کیا بولیں گے امی سے، کیا بولیں گے؟ مدینے کی دعا کرو. مائک میں بولیں. مدینے کی دعا کرے. مدینے کی دعا کریں. مدینے کی کیا دعا کریں بیٹا؟ اللہ کرے مدینہ دکھائے. اللہ پاک مجھے مدینہ دکھا دے. ٹھیک ہے. اور اوپر 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 تعلیم اسکول 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 بند ہو جائیں. کیا اسکول میں پاس ہونے کے لیے دعا لینی چاہیے. اچھا اسکول میں امی میں پاس ہو جاؤں. چلیں پاس ہو جائیں آپ اپنی امی سے یہ دعا کریں. اور نعت خواں نہیں کروائیں گے کیا مائک میں؟ مدینے کی دعا. مدینے کی دعا کریں. زازان ہو گیا تمہیں؟ چلیں مائک دیں جلدی مائک. امی بولے گی کہ اللہ پاک تیرے کو ہے نا قرآن حافظ بنا ہے. امی بولیں گی میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے. ٹھیک ہے اچھی دعائیں لیں. امی سے بھی لیں، ابو سے بھی لیں، اور بہن بھائی بھی لیں. آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیں. دعائیں دینے میں تو پیسے نہیں لگ رہے نا، فری میں دعائیں لیتے ہیں. اچھے کام کریں گے تو وہ خود دعائیں دیں گے. اچھے کام کریں گے تو وہ خود دعائیں دیں گے. ماشاء اللہ. ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونز. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. کون ہے بچے آج؟ آ جائیں بھائی آ جائیں. غصہ نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف کو عام مہینے کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. رمضان شریف کا کوئی لمحہ بیکار نہیں گزارنا چاہیے. تراویح میں شامل ہونے کے لیے رکوع میں جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. روزے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے. رمضان شریف میں خوب تلاوت کرنی چاہیے. رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. تراویح کوشش کر کے پوری پڑھنی چاہیے. رمضان شریف کا احترام کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ بچوں نے تیاری کے ساتھ اپنا سیگمنٹ جو ہے کمپلیٹ کیا. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہماری طرف سے. جی بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. جی بیٹا آج کیا سنا رہے ہیں آپ زادان صاحب؟ عرش کے بارے میں. عرش کے بارے میں. آپ بھی عرش کے بارے میں چلیں. جی عرش کیا ہے یہ انشاءاللہ یہ بتائیں گے. غور سے سننا ہے آپ نے. چلیں بچوں ہو سکتا ہے آپ نے عرش کا ذکر کئی بار سنا ہو، لیکن یہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. آج انشاءاللہ کریم عرش کے بارے میں کچھ ضروری انفارمیشن شیئر کی جائے گی. عرش ایک عظیم، بلند، نورانی مخلوق ہے. عرش پر ایمان لانا واجب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد اللہ پاک نے پہلے عرش کو پیدا فرمایا ہے. عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. اللہ پاک نے اسے 7 آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. عرش جنت کے اوپر ہے، یعنی جنت کی چھت عرش ہے. عرش گول نہیں بلکہ وہ گنبد کی طرح ہے. عرش جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. عرش کے 4 ستون یعنی پلرز ہیں. عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک اور 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا. چلیں جی آپ پڑھیے. عرش کا ذکر تم نے بھی سنا ہے ضرور. ایک مخلوق ہے جو سراپا ہے نور. اس پہ لانا ایمان فرض ہے جان لو. بات یہ علم والی ہے پہچان لو. نور آقا کے بعد اس کو پیدا کیا. اونچا مقام اس کو رب نے دیا.
ساری مخلوق میں سب سے ہے یہ بڑا، ساتویں آسماں کے ہے اوپر کھڑا، جنتوں کی بنی ایک پیاری سی چھت، اس سے ظاہر ہے رب کی بڑی عظمت، گول ہرگز نہیں اس کی گنبد سی شان، اس کے سائے میں ہے یہ زمین و آسمان، چار اس کے ستون اور فرشتے ہیں چار، جن کے کاندھوں پہ ہیں عرش کا سارا بار، جب قیامت کا دن آئے گا بے گمان، چار اور آئیں گے پھر فرشتے وہاں، چار تو پہلے ہیں چار اور آئیں گے، 8 مل کر یہ عرش خدا اٹھائیں گے۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ اب شروع کریں گے جس کا نام ہے اسکرین سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ اچھا، اس میں آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ تصاویر وغیرہ دکھائی جائیں گی، آپ نے بتانا ہے آپشن اے بی سی، 3 آپشن آپ کو دیے جائیں گے۔ چل سب اسکرین کی طرف دیکھیں۔ ان میں سے کس وقت اللہ اکبر کا ورد کرنا سنت ہے؟ اے، بی یا سی؟ شاباش شاباش، بہت اچھے بچے ہیں آپ لوگ تو بھائی، ماشاءاللہ۔ 3 تصاویر اور دکھائی جا رہی ہیں آپ کو، ذرا دیکھیے۔ ان میں سے کس تصویر میں اذان دی جا رہی ہے؟ اے، بی یا سی؟ شاباش شاباش، بہت اچھے بچے ہیں بھائی آپ تو۔ اچھا، اذان سمجھدار بچہ ہو نا تو اذان دے سکتا ہے، سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے۔ کبھی کسی کو موقع ملا اذان دینے کا؟ ملا آپ کو؟ آپ کو بھی ملا ہے؟ تو جو بڑے بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، آپ نے بھی دی اذان؟ مدرسے میں دی ہوگی، آپ نے بھی اذان دی ہے؟ جی مدرسے میں دی ہوگی۔ ہاتھ کہاں رکھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے؟ اذان میں ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ کان پر۔ کان پر رکھیں گے۔ کیسے رکھیں گے؟ کوئی بچہ رکھ کے دکھائے، کیسے رکھیں گے؟ یوں اذان دیں گے؟ ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بعض بچے تو یہی کر کے بیٹھے ہوئے۔ کوئی صحیح بتایا بچہ؟ چلیں، بعض بچے صحیح ہاتھ رکھے ہوئے، بعض ایک گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہاں گال پہ یوں۔ جی، کہاں ہاتھ رکھیں گے؟ چھوٹے والے بچے کو دیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا، مائک دیں، مائک دیں ان کو۔ جی، کہاں ہاتھ رکھیں گے؟ نہیں معلوم؟ چلیں آپ بتائیں۔ کان پر۔ کان پہ کیسے؟ کان کی جو سوراخ ہے نا، اس میں انگلی ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ یا کان پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ تو جب بھی اذان دیں، آپ کو موقع ملے تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کر، یا کان کے جو سوراخ ہیں اس میں ہاتھ رکھ کے یہ شہادت کی انگلی داخل کر کے ہلکا سا، اور پھر آپ نے اذان دینی ہے۔ اذان میں دائیں بائیں دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا ہے اذان میں سب مل کر؟ بعض بچے بول رہے ہیں نہیں۔ جی، کب دیکھنا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ جی، حی علی الفلاح، دوبارہ حی علی الفلاح۔ کہاں دیکھیں گے حی علی الفلاح پر؟ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، جب کیا پڑھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ مطلب بتائیے۔ حی علی الفلاح پڑھیں آپ گے، کر کے دکھائیں، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کر، حی علی الفلاح، اور پھر ادھر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، ادھر کیا بولیں گے؟ ادھر کیا پڑھیں گے؟ ادھر بھی حی علی الفلاح، جی، حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح، ادھر بھی حی علی الفلاح، دونوں طرف حی علی الفلاح۔ چلیں آپ بتائیے۔ جی، حی علی الصلاۃ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف اور حی کر کے دکھائیے۔ بیٹھے رہے، وہیں پر ہی بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے۔ جی، کر کے دکھائیے، مائک تو رکھیں، حی علی الصلاۃ پہ کر کے دکھائیے بس اب آپ۔ جی، مائک بھی وہیں لے جائیں آپ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی۔ صحیح ہے؟ بعض بچے منع کر رہے ہیں، آپ کریں گے؟ چلیں کھڑے ہو گئے، وہیں پر ہی رہیں۔ جی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔
لیکن آپ پورا ادھر نہیں دیکھ رہے تھے. آپ نے غلطی کیا کی تھی کہ آپ حی علی الصلاح پہ الٹی طرف دیکھ رہے تھے. حی علی الصلاح پر سیدھی طرف اور حی علی الفلاح پر الٹی طرف. اچھا یہ دکھ بھی نہیں رہے ہوتے نا مؤذن تو، ورنہ کوئی اذان کا طریقہ بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو اذان کا طریقہ کیا ہے؟ حی علی الصلاح پر دائیں جانب، اچھا ادھر کر کے بولنا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اقامت کہی جاتی ہے، مؤذن صاحب دائیں بائیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح دیکھنا چاہیے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. جو سمجھدار بچہ ہے وہ اذان دے سکتا ہے. جیسے آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ کو موقع لگے تو اذان دے دیں. اور نعت خواں تو بہت اچھی اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سنا دیں اذان کے ابتدائی کلمات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش شاباش، اچھے انداز سے اذان دینی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اذان کے بارے میں آج آپ کو جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق آپ نے اذان دینی ہے. بتائیے ان میں سے کس تصویر میں عید کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ اے بی سی؟ جی ہاں، آپشن اے، گلے مل رہے ہیں. اور عید میں گلے ملتے ہیں. اچھے انداز سے ملا کریں. بعض بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دبا دیتے ہیں، دبانا نہیں چاہیے. محبت سے گلے لگنا چاہیے، محبت سے گلے لگنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور تصویر دکھا رہے ہیں. ان میں سے کس تصویر میں نماز کا قاعدہ دکھایا جا رہا ہے؟ اے بی یا سی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب درست ہے. اسی طرح اچھے انداز سے آپ نے پروگرام میں شامل رہنا ہے. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، 21 رمضان شریف کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی تو آج آپ کو شہادت کا واقعہ سناتے ہیں. 40 سنِ ہجری. کون سی؟ 40 سنِ ہجری. یعنی آج سے 1407 سال پہلے رمضان شریف کا مہینہ تھا. اس سال رمضان شریف کا مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گزارا کہ ایک دن اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کرتے اور ایک دن اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کرتے اور ایک دن حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کہتے ہیں اور 3 نوالوں سے زیادہ نہ کھاتے اور فرماتے مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہو. شہادت کی رات، جس رات کی صبح آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس رات تو یہ حالت تھی کہ بار بار گھر سے باہر تشریف لاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پہلے سے ہی علم تھا. 17 یا 19 رمضان شریف کی صبح تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت اٹھے، نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم نامی ایک برے آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک بہت زخمی ہو گئی، خون مبارک نکلنے لگا. اتنے میں چاروں طرف سے لوگ آ گئے اور ابن ملجم کو گرفتار کر لیا. پیارے بچوں، اس افسوسناک حادثے کے 2 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور یہ رمضان شریف کی تھی 21 رمضان شریف. کون سی تھی؟ 21 رمضان شریف. تو 21 رمضان شریف کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، یا جو آپ افطار ہو رہی ہے اسی افطار کے اوپر نیاز آپ دے دیں، ٹھیک ہے، اور کچھ تقسیم بھی کیجئے، ٹھیک ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرنے کی عادت بھی بنائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کون سا ہے؟ 21 رمضان مبارک. 4 مشہور خلفاء جو ہیں ان میں سے نمبر 1 مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے وصال مبارک کا دن
22 جمادی الاخری، یہ بھی معلوم ہو جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن پہلی محرم شریف، ٹھیک ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذوالحجہ شریف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا دن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 21 رمضان شریف. 21 ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2 بچے اور ان دونوں بچوں کے درمیان چند سوالات کیے جاتے ہیں اور جو زیادہ سوالات کے جوابات درست دے گا وہ پہلے نمبر پر آئے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہے بزر راؤنڈ، جس کو جواب آتا ہے فوراً بزر کا بٹن دبائیں. جی نام کیا ہے میرے بچے آپ کا؟ محمد سالک رضا. محمد سالک رضا. آپ؟ محمد ارمان. محمد انوار. ارمان. ارمان. چلیں جی دیکھتے ہیں کیسی تیاری آپ کی ہے. ایک سوال پڑھا جائے گا، سوال پورا کمپلیٹ سننا ہے، پھر اس کے بعد جی بولا جائے گا. جی کے بعد آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، ٹھیک ہے. جی کے بعد آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے. اوکے میرے بچوں. چلیں. کس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان کے پاس مسجد بنوائی تھی؟ جی. خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے. جواب؟ قابل نے حابل رحمت اللہ علیہ کو کہاں شہید کیا تھا؟ جی. جی. جبل سور. جبل سور. جواب؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا اصل نام مبارک کیا ہے؟ جی. جی. نعمان. نعمان. اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا کیا؟ جی. جمعرات کے دن. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند فرماتے تھے؟ جی. کدو شریف. کدو شریف. جواب؟ سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جی. اللہم بسمک اموت و احیا. آپ لوگوں نے بولا نہیں بھی، آپ لوگوں نے بھی ایکٹیو رہنا ہے، ٹھیک ہے. سورہ ملک میں کتنی آیات ہیں؟ جی. کیا بولا تھا؟ بس یہی تو بات ہے. یہی آپ کوئی بتائے گا نہیں. اب آپ کو یاد آ گیا. یاد آ گیا. 30 آیت ہیں. سورہ ملک میں کتنی آیتیں؟ 30. جواب؟ بزر کی طرف زیادہ دھیان چلا گیا. میدان محشر میں زمین کس چیز کی بنا دی جائے گی؟ میری طرف سے آپ لوگ. اے تانبے کی. پانی پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. جی. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. سورہ بقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ یہ بتانا ہے آپ لوگوں نے. تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ جی. بھی 40. 40. جواب؟ استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جی بولا ہی. جی. قبلے کی طرف منہ کرنے کو. قبلے کی طرف رخ کرنے کو. جواب؟ تورات شریف کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی؟ یہ بتانا ہے. جی. آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے. جی. زبور. زبور شریف. جواب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج زیادہ سوالات کے جوابات دیے ہماری ٹیم بی نے. ماشاء اللہ. پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن حاصل کی ہماری ٹیم اے نے. ادھر سے اے پہلے نمبر پہ، اے ادھر سے اے دوسرے نمبر پہ، ادھر سے بی پہلے نمبر پہ. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے مزید سیگمنٹ کو آگے کی جانب لے کے چلیں گے اور شامل کریں گے ایک اور سیگمنٹ. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. سیگمنٹ ہے نمبر سے جواب دیں. تو اشر مبشرہ کتنے ہیں؟ یہ دری تعداد لکھی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ تعداد لکھی ہوئی ہے. آپ نے نمبر درست کرنا ہے. ایک ایک بچہ آتا رہے نمبر درست کرتا رہے. جی. عشرہ مبشرہ کی تعداد. شاباش شاباش میرے بچے. دوسرا بچہ آتے رہیں. ٹھیک ہے شاباش. اس کے بعد آپ. نہیں یہی والا کہہ رہے ہیں ترتیب بار. ربیع الاخر غوث پاک. عرس غوث پاک کب ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں. کون بتا رہا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں ہم بتائیں. جی. 11ویں شریف. شاباش شاباش میرے بچے شاباش. خلفائے راشدین مشہور خلفائے راشدین کی تعداد. جی میرے بچے آ رہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا؟ چلیں یہاں سے تو یہ نکالیں. یہ صحیح لگا رہے ہیں؟ صحیح لگا رہے ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اور کوئی آتے ہیں جلدی جلدی آئیے. 12 ربیع الاول تاریخ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی شاباش. بتائیے صحیح لگا رہے ہیں یہ؟ جی بیٹھیے میرے بچے ماشاء اللہ بہت اچھے بچے ہیں آپ تو. اور کوئی آ جائیں جی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد. جی اب کون آئے گا؟ آئیے پوچھا آپ سے. جی کیا لگائیں گے آپ؟ جائیے آپ ماشاء اللہ. یہ لگا دیں قرآنی صورتیں کتنی ہیں تعداد. یہ لگا دیں آپ. لگیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عشرہ مبشرہ کی تعداد. ربیع الاخر عرس غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ہے 11. خلفائے راشدین 12 ربیع الاول. ولادت مصطفیٰ کی تاریخ 12 ربیع الاول. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313. قرآنی صورتیں 114. زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی بچوں کے پیارے جوابات بھی سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں رمضان کی کیا شان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا